الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات، ہمارا پروگرام شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد کے تیسرے حصے میں ایک اور مرتبہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے دو حصوں میں شخصیت پرستی کی کچھ مثالیں پیش کی تھی۔ آئیے اس تیسرے حصے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے دو چند کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم کسی انسان کا احترام کرتے ہیں، کسی شخص کا احترام کرتے ہیں، وہ احترام بڑھتے بڑھتے محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور محبت ہوتے ہوتے عقیدت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور عقیدت اندھی بن جاتی ہے، اور پھر وہی شخصیت کے تعلق سے ہماری محبت، ہماری عقیدت ہمیں غلو تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے ہی ہم کسی شخصیت کے تعلق سے غلو کا درجہ پار کر لیتے ہیں، غلو میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہم اس شخصیت کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہوئے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ہم اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں، اور اس کی ذات میں غلو اس قدر کرتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اس کا ہر قول، اس کا فعل، اس کا عمل ہمارے لیے گویا آئیڈیل بن جاتا ہے، نمونہ بن جاتا ہے، اور اس شخصیت کی شخصیت پرستی میں اس قدر ہم اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے حق اور باطل کی تمیز اور اس کا فرق ختم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور قبولیت حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اندھی عقیدت میں ہم مبتلا ہو کر شخصیت ہی کو ہم سب کچھ بنا بیٹھتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا یعنی اہل کتاب کا تذکرہ کیا، جو غلو فی الدین کے شکار ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے غلو کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا۔ گویا احترام محبت میں تبدیل، محبت اندھی عقیدت میں تبدیل، اور اندھی عقیدت غلو میں تبدیل ہو کر وہاں سے کسی بھی شخصیت کو اپنانے پر ہمارا دل آمدہ ہو جاتا ہے، اور ہم شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا سبب کم علمی بھی ہو سکتی ہے، جہالت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب کا میں نے تفصیلی ذکر غلو، اندھی عقیدت اور محبت کا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ اے اہل کتاب، عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے تم غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور یہ غلو تمہیں لے ڈوبے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس غلو نے نصارہ یعنی اہل کتاب کو لے ڈوبا، اور وہ عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، جبکہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ابن مریم کو ابن اللہ بنا دیا، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے اندر خلط ملط کر لیا، اور رفتہ رفتہ وہ مفاسد ان کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے کل حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال فرمائیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو اس طرح عمل کرنے کا حکم دیا؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے، اے اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے انہیں کس چیز کی اتباع کی تعلیم دی تھی، اور ان لوگوں نے کس چیز کی پیروی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ، آپ غفور ہیں، اور آپ چاہے تو انہیں بخش دیں، چاہے تو انہیں سزا دیں۔ گویا غلو کسی بھی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ وہاں سے شخصیت پرستی جنم لیتی ہے۔ یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کو دی۔ دور حاضر میں جو تحریکات چل رہی ہیں، ان تحریکات کے بانیوں کے تعلق سے بھی، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو متبع ہیں، ان لوگوں نے بھی ان شخصیتوں کے تعلق سے غلو اختیار کیا، اور غلو کے شکار ہو گئے، چاہے ان کی تعلیمات کے تعلق سے یا ان کے اعمال کو لے کر ان کی شخصیت کو اس قدر بڑھا دیا، چڑھا دیا
کہ وہ ان کے لیے رہنما بن گئے، پیروکار بن گئے وہ ان کے، اور رفتہ رفتہ انہی کو حق اور باطل کا معیار تسلیم کر لیا۔ جبکہ حق اور باطل کا معیار اسلام نے یہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، شخصیت پرستی سے نکل کر جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کا معاملہ آ جائے تو قبولیت حق کے لیے یا تلاش حق کے لیے لازماً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب لوٹ آنا ہے، ورنہ جو ہے پھر وہی انسان کو شخصیت پرستی لے ڈوبے گی اور حق کا انکار کرے گا اور باطل پر وہ عمل پیرا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے کا امکان ہے اور تباہی اس کے اندر آ جائے گی۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جن شخصیات کے پیروکار ہو رہے ہیں ان کے تعلق سے حد سے زیادہ غلو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو چھوڑ کر صحیح کتاب و سنت کے اسباب کو اپناتے ہوئے، شخصیات کا احترام باقی رکھتے ہوئے شخصیت پرستی کے دائرے سے نکلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں شخصیت پرستی کے کیا کیا مفاسد ہو سکتے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان مفاسد سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔